کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد تھے؟ ایک نیریٹو خلافت و ملوکیت کے حوالے سے وہ ہے جو ہمیں صحیحین سے ملتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ انبیاء جو تھے بنی اسرائیل جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ تو ملک تھے نا؟ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد نبی نہیں ہے۔ وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، لیکن خلفاء ہوں گے۔ اس میں تطبیق کیا بنے گی؟ ایک حدیث میں کثیر ہے، ایک حدیث میں 12 ہے۔ 12 کے بعد جو خلفاء ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ صورتحال سیاسی اعتبار سے پیدا ہو کہ دشمن مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک دفعہ دوبارہ حاضر ہوئے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب کے ساتھ کچھ مزید سوالات لے کے، اور ان سوالات کے ذریعے ہم اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا سوال، جو پہلا سوال، جی یہ سوال صرف میرا نہیں، عوام الناس کا سوال ہے، جی اور یہ سوال آج کل کے حالات میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ہم نے ایک بات شاید پہلے بھی کی ہے، اس کو ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اصول کی حیثیت رکھتی ہے نا، کہ ایک نیریٹو خلافت و ملوکیت کے حوالے سے وہ ہے جو ہمیں صحیحین سے ملتا ہے، جی، یا قرآن سے اشارتاً ملتا ہے، اور ایک نیریٹو وہ ہے کہ جو اس سے کم تر درجے کی کتابوں سے یا ضعیف روایتوں سے بنا لیا گیا، ٹھیک ہے، وضع کر لیا گیا۔ تو دونوں نیریٹیوز میں بہت فرق ہے۔ اچھا، جب ہم صحیحین کے نیریٹو کو دیکھتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو خلافت اور ملوکیت کے حوالے سے ہے، تو اس میں جیسے ابھی یہ میرے سامنے حدیث ہے صحیح بخاری کی، جی جی، 3455، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی مثال دیتے ہوئے یہ کہا کہ بھائی وہاں جو سیاست کرتے تھے بنی اسرائیل میں، وہ ان کے انبیاء تھے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، ایک تو یہ کہ سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک نبوی آپ کہہ لیں کہ جی، سیاست بری چیز، سیاست شریعہ شجر ممنوعہ نہیں ہے، ممنوع یہ بھی نہیں ہے، clear ہو بلکہ گیا۔ یہ انبیاء کا مشن تھا۔ انبیاء کی سنت، وہ مذہبی رہنمائی بھی کرتے تھے اور سیاسی طور پہ بھی وہی لیڈر ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، اور جب بھی کوئی نبی جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا تھا تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کوئی اور نبی بھیج دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اب نبی کیا ہے، خلیفہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ انبیاء جو تھے بنی اسرائیل جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ تو ملک تھے نا؟ جی، ملک تھے، اکثر و بیشتر ملک تھے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وہاں تو یہ تھا کہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آ رہا ہے اور وہی نبی بھی خلیفہ تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب یہ کانٹیکس دیکھیے گا جس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ بنی اسرائیل کی حکومت حضرات انبیاء چلاتے تھے، جی، حکومت چلاتے تھے اور اس کے امور کا انتظام کرتے تھے۔ جب ایک نبی کی وفات ہو جاتی تو اس کا جانشین دوسرا نبی ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، یہ تقریباً 2000 سال تک ہوتا رہا۔ 2000 سال تک؟ مطلب حضرت ابراہیم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 2000 سال کا ہے۔ جی، ٹھیک، اللہ کے رسول نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کیا کہا کہ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد نبی نہیں ہے، وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، لیکن خلفاء ہوں گے، فَيَقْصُرُونَ، اور وہ بھی بکثرت ہوں گے۔ اچھا، خلفاء ہوں گے اور بکثرت ہوں گے، اور بات بھی کس کانٹیکس میں بیان کی کہ بنی اسرائیل کے کانٹیکس میں۔ تو کیا اس کانٹیکس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ خلفاء کا لفظ بمعنی جو ہے وہ بادشاہت کے لیا گیا ہے یا ملک کے طور پہ لیا گیا ہے؟ یہ بات تو یہاں پہ اس طرح سے نہیں ہو رہی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نبی کے جانشین ہوتے تھے۔ اچھا، نبی کے جانشین ہوتے تھے، لیکن وہ ملک تھے نا؟ تو نہیں، وہ ٹھیک ہے بات، ہمارے ہاں اصل میں ملک ایک نیگیٹو معنی میں استعمال ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب، ملوکیت سے نفرت کی جاتی ہے۔ ایک ملوکیت سے نفرت کی جاتی ہے، تو اس لیے میں اس طرف نہیں جا رہا۔ اصل بات یہ ہے کہ حدیث کے اندر جو ہے وہ خلفاء کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا، ٹھیک ہے، کہ بنی اسرائیل میں بھی ایک نبی کے بعد دوسرا نبی اس کا خلیفہ بنتا تھا، ٹھیک، مین جانشین، ٹھیک ہے، جانشین، والد ہاں، وغیرہ سے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد نبوت تو ختم ہو گئی ہے،
نبی تو نہیں آئے گا لیکن خلفاء آئیں گے جو کہ امت کے سیاسی امور کو کیا کریں گے، دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اور کہا گیا کہ وہ بہت زیادہ ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، ہاں کثیر ہوں گے، فیقصرون، کثرت سے ہوں گے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور جس کنٹیکس میں بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کے کنٹیکس میں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ 2-4 کی بات نہیں ہو رہی. ہاں ظاہر ہے، اگر 2-4 کو کثیر تو نہیں کہا جاتا 2-4 کو، 2-4 کو کثیر نہیں کہا جاتا. اسی طرح سے صحیح مسلم کی جو روایت ہے جو پہلے بھی گزر چکی 1821 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دین جو ہے عزیزم منیہ، یعنی یہ دین غالب رہے گا. ٹھیک ہے، غالب رہے گا، اور اس طرح سے غالب رہے گا کہ دشمنوں کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ اس کے اندر کوئی چھید کر سکیں. ٹھیک ہے، کہاں تک؟ الا 12 خلیفہ، 12 خلفاء تک. اچھا، 12 خلفاء کا تذکرہ یہاں پہ آ گیا. صحیح بخاری میں تو فیقصرون، کثرت ہے، یعنی 12 سے بھی زیادہ کا ذکر ہے. اس میں تطبیق کیا بنے گی؟ ایک حدیث میں کثیر ہے، ایک حدیث میں 12 ہے. ہاں، یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے صحیح مسلم کی روایت میں کہ دین اس میں غالب رہے گا، یعنی ایسا غالب رہے گا اس کی شان و شوکت کہ دشمن جو ہے وہ اس میں کسی قسم کی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ 12 کے بعد جو خلفاء ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ صورتحال سیاسی اعتبار سے پیدا ہو کہ دشمن مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے. یہ کیا 12 کے بعد یا کے بعد دیگرے، ایک کے بعد 2-3 یوں ہوں گے؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس پہ ہم علیحدہ سے ایک ایپیسوڈ کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن کم از کم اس سے یہ ایک چیز جو ہے وہ ثابت ہو گئی کہ یہ 4 نہیں ہے صرف. ٹھیک ہے، یہ صرف 4 نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ لا یزال ھذا الدین عزیزا منیہ، کہ یہ دین، ھذا الدین، یہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں، یہ دین، ھذا الدین، یہ دین کون سا ہے؟ جو رسول اللہ کے زمانے میں ہے، کہ یہ جو دین میرے زمانے میں ہے جسے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ 12 خلفاء تک عزیزم منیہ رہے گا، ٹھیک ہے، غالب رہے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا دین 12 خلفاء تک غالب رہے گا، تو مراد وہ جو 12 خلفاء تک خلافت ہوگی وہ اس دین کے ساتھ ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. اچھا، اور یہ اسی کو خلافت علی منہاج النبوہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافت کی طرز کے اوپر وہ خلافت ہوگی. تو اس میں تو پھر بادشاہت بھی آ گئی، تو اس کا مطلب کہ خلیفہ بادشاہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کو ہم اگلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے. ابھی ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو بات نکال لی گئی ہے کہ خلفاء صرف 4 ہیں، اچھا، یہ صحیحین کی روایات کے خلاف ہے. کیونکہ صحیح بخاری کی روایت کہہ رہی ہے کہ نبی کے جو خلفاء ہوں گے، نبی کے خلفاء کی بات ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی بات کی کہ وہاں ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد بھی نبی نہیں ہوگا لیکن خلفاء ہوں گے، وہ میری ہوں گے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات کہہ رہے ہیں نا، میرے خلفاء. تو نبی کے خلفاء کی بات ہو رہی ہے، عام خلفاء کی بات نہیں ہو رہی. صحیح بخاری میں کہا کہ وہ کثرت سے ہیں، صحیح مسلم میں کہا کہ وہ 12 ہیں، لیکن 12 تو ایسے ہیں نا کہ جن میں دین ایسا غالب رہے گا کہ دشمن کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکے گا. ٹھیک ہے، وہ 12 لگاتار آئیں گے، تھوڑے سے وقفے سے آئیں گے، لیکن بہرحال ایک بات اسٹیبلش ہے 12 سے کہ وہ 4 نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جو لوگ اس کو 4 میں بند کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں. اور جو روایتیں کہتی ہیں کہ جی خلفائے راشدین 4 ہی ہوں گے یا خلافت علی منہاج النبوہ جو ہے وہ 4 پر ختم ہو جاتی ہے، وہ روایتیں بیسیکلی صحیحین کی نہیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ صحیحین کے علاوہ روایات ہیں، سنن کی روایات ہیں، اور دوسرا ہم اس پہ مستقل ایپیسوڈ کر چکے ہیں کہ ان روایات کے اوپر جرح موجود ہے. جرح ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تصور جو ہے معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب، یہ جو تصور ہے کہ جی خلفاء 4 ہی ہیں، یہ موجودہ دور کا تصور نہیں ہے. ہاں، یہ موجودہ دور کا تصور ہے، اور ذرا سا آپ اس پہ غور کریں اور آپ ان کو کہیں کہ جی حضرت حسن کو آپ خلیفہ راشد نہیں مانتے، تو وہ کہیں گے ہاں، تو 5 ہو گئے. آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ راشد نہیں مانتے، وہ کہیں گے ہاں، تو 6 ہو گئے. آپ انہیں کہیں کہ کیا امام مہدی آئیں گے جن کی حدیثوں میں جو ہے وہ خبر ہے، آپ ان کو خلیفہ راشد نہیں مانتے، تو وہ کہیں گے ہاں، تو 7 ہو گئے. آپ انہیں کہیں کہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، آپ ان کو خلیفہ راشد نہیں مانتے، تو وہ کہیں گے ہاں، تو 8 ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام حکمران ہوں گے؟ ہاں، حکمران ہوں گے. تو لیکن کیا سلف و صالحین میں ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ صرف 4 ہی خلیفہ ہیں؟ دیکھیں، اس میں وہ ایک روایت جو ہم نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے، کہ جس میں یہ تذکرہ تھا سعید بن جمحان کی جو روایت تھی، جس میں یہ تذکرہ تھا کہ خلافت جو ہے وہ حضرت علی تک ہے، حضرت ابو بکر،
حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ. تو ہم نے اس روایت کے اوپر جو ہے وہ جرح کی تھی کہ سعید بن جمحان جو ہے اس کی ملاقات نہیں، ثابت نہیں ہے. اچھا، ٹھیک ہے. سعید بن جمحان کی ملاقات ثابت ہاں، نہیں. مولا ام سلمہ سے جن سے وہ روایت کر رہے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مولا سے جن سے وہ روایت کر رہے ہیں، اس سے ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے. مولا ام سلمہ. ہاں، تو مولا کا تو پھر نام آزاد کردہ جو ان کے غلام آپ کہہ لیں، جی. تو اس سے ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ روایت منقطع ہے. ہم اس پہ منقطع ہے. ہاں، ہم اس پہ بحث کر چکے ہیں. Disconnected. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خلفائے راشدین جو ہے نا وہ 4 نہیں ہیں. حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں تو دین غالب تھا. غالب تھا، بالکل غالب تھا. یہاں دیکھیں 2 اعتبارات سے ہم کسی گفتگو. کافر کو، کسی کفار، مطلب کسی بھی، میں کہوں گا کفار حکومت کو اتنی جرت نہیں تھی جی کہ مسلمانوں کی سرحدوں کی طرف آنکھ بھی اٹھا دی. جی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کو جو ڈیفائن کیا ہے نا وہ اسی طرح سے کہ عزیزم منیہ، کہ دین غالب رہے. جی. یعنی خلافت کیا ہے؟ اگر آپ کے سامنے یہ سوال پیدا ہو جی. تو خلافت کیا آپ پرسنالٹی کے اندر تلاش کریں گے یا سسٹم میں دیکھیں گے؟ جی. تو سسٹم میں آپ نے کیا چیز دیکھنی ہے کہ دین غالب ہے کہ نہیں ہے. یعنی سیاسی اعتبار سے مسلمان ایک وحدت ہیں کہ نہیں ہے، ایک اکائی ہیں کہ نہیں ہے. غالب ہے کہ نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اس کو دیکھیں نا، 2 لفظ آئیں، عزیزم منیہ. دوسرے لفظ نے بالکل واضح کر دیا کہ دین کے غلبے سے کیا مراد ہے کہ دشمن جو ہے آپ کا نقصان نہیں کر سکتا. یعنی آپ دشمن پہ غالب ہو. مسلمان بحیثیت امت دشمن پہ غالب ہیں. مسلمان دشمن کے علاقوں کو فتح کر رہے ہیں. دشمن آ کے جو ہے وہ مسلمانوں پہ غلبہ نہیں پا رہے. یعنی سیاسی اعتبار سے مسلمان غالب ہیں بحیثیت ایک امت کے. جو ان کا دور حکومت ہے یا دور خلافت ہے، اس میں اسلام کی سرحدیں جو ہے وہ پھیل رہی ہیں، اس میں وسعت ہو رہی ہے. نئے نئے شہر، نئے نئے ممالک جو ہے وہ فتح ہو رہے ہیں. اور یہ تو ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں. جی بالکل. کتنا بڑا رقبہ جو ہے وہ اسلامی سلطنت کے اندر شامل ہوا. قسطنطنیہ پر حملہ ہوا. اور پھر یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ تقسیم نہیں ہے، ایک وحدت کے اندر ہے، ایک یونٹی ہے. یہ مراد ہے. معاویہ کا دور حکومت مسلمان عسکری لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، اگر آج کل کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو طاقتور ترین قوم تھے. اچھا، یہ جو فکر ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ ہم پہلی مرتبہ یہ بات کر رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد تھے. دیکھیں یہ ہمارے سامنے العواصم من القواسم ہے. ٹھیک ہے، یہ ابن العربی کی جو مالکی فقہا میں سے ہیں، 543 میں ان کی وفات ہوئی. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ فمعاویہ خلیفہ ولیس بملک. حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ خلیفہ تھے، وہ بادشاہ نہیں تھے. مطلب ان کے بارے میں یہ کہنا کہ جی وہ بادشاہ تھے تو یہ بات درست نہیں ہے، ان کو خلیفہ کہنا چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو سفینہ کی روایت ہے مولا ام سلمہ، جی سفینہ والی روایت، جو سفینہ والی روایت جس پہ ہم بحث کر چکے ہیں، کہ اس میں یہ جو موجود ہے کہ الخلافت 30 سنہ، کہ خلافت 30 سال تک رہے گی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہت آ جائے گی، ملوکیت آ جائے گی. تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس روایت کو مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی نکل جاتے ہیں پھر. جی کیونکہ وہ 30 سال جو ہے وہ حضرت علی پہ پورے ہو جاتے ہیں، ایک دن بھی کمی بیشی نہیں ہوتی. عجیب بات یہ ہے. جی بالکل. اور اس روایت میں بھی حضرت حسن کو شامل نہیں کیا گیا، بالکل، بلکہ باقاعدہ 4 کے نام بولے گئے. تو وہ روایت جو ہے نا خود اپنے متن کے اعتبار سے درست معلوم نہیں ہوتی. جی منقطع بھی تو ہے نا سند کے اعتبار سے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے سامنے ابن خلدون جو ہے بڑا نام ہے، مطلب مورخین میں سے، خاص طور پہ تاریخ فلسفہ میں، فلسفی آف ہسٹری پہ بہت کم لوگوں نے کلام کیا. 808 میں ان کی وفات ہوئی. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، عمرانیات پہ بھی کافی کام ہے، عمرانیات پہ، بلکہ ویسٹرن یونیورسٹیز میں ان کو پڑھایا جاتا رہا، ان کا یہ جو مقدمہ جو ہے. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ جی حق بات یہی ہے کہ معاویہ جو ہیں وہ خلفاء میں سے ہیں، اور آگے چل کے کہتے ہیں کہ فہو من الخلفاء الراشدین، خلفاء نہیں بلکہ خلفاء راشدین میں سے ہیں. اچھا، متقدمین میں بھی یہ موقف رہا ہے کہ وہ خلفاء میں سے ہیں، خلفاء راشدین میں سے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا موقف یہ رہا ہے کہ وہ خلفاء میں سے ہیں. اچھا، خالی خلفاء، صرف خلفاء میں سے ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دور نبوی تھا، دور نبوی کے بعد اس سے ذرا آپ تھوڑا سا نیچے آ جائیں تو خلافت راشدہ کا دور ہے. خلافت راشدہ کے دور کے بعد یعنی چار جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، ان کے بعد پھر محض خلافت کا دور ہے.
یہ تعبیر اختیار کی ہے علامہ البانی نے. اچھا. یہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ ہمارے سامنے ہے. تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے بعد کے جو لوگ ہیں، حکمران ہیں، ان کو ہم محض خلفاء کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بھلے وہ ملوک ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو ہم ان پہ خلفاء کے لفظ کا اطلاق کر سکتے ہیں. ایک تعبیر یہ بھی آئی ہے، اور ایک تعبیر یہ آئی ہے، یہ جو روایت ہے معجم طبرانی کی، یہ پہلے گزری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت و رحمت ہوگی، ثم یکون خلافہ و رحمہ، پھر خلافت و رحمت کا زمانہ آئے گا، یعنی خلفائے راشدین کا. ثم یکون ملکا و رحمہ، پھر بادشاہت اور رحمت، یعنی رحمت والی بادشاہ، رحمت والی بادشاہ، ہاں، وہ جو نبوی منہج کے اوپر ہوگی، اس کا زمانہ آئے گا. تو گویا ایک تیسری تعبیر یہ بھی اختیار کی گئی کہ یہ ملوکیت تو تھی، لیکن رحمت والی ملوکیت تھی جو نبوی منہج پہ تھی، جو جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت طالوت علیہ السلام، ان کی ملوکیت کا ہمیں. ڈاکٹر صاحب، ایسا ممکن ہے کہ جن لوگوں نے جی جی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جی جی ملک کہا، لغوی اعتبار سے کہا ہو، جی جی لیکن وہ خلیفہ بھی تھے، جی جی ایسا بھی تو ہو سکتا ایسے ہے ہی نا؟ ایسے مطلب میں ان کو خلیفہ راشد مانتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ان کو خلیفہ بھی کہہ دیتا جی ہوں، جی لیکن ان کے ساتھ ساتھ میں ان کو ملک بھی کہہ دیتا ہوں، کیونکہ تینوں چیزیں ان کے اوپر اپلائی ہو رہی ہیں. ایسے ہی. ہو سکتا جیسے ہے. دیکھیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ وہ ملک تھے، لیکن وہ ملک سے مراد کون سا ملک لیتے ہیں؟ جو نبوی منہج کے اوپر، نبوی منہج کے اوپر، جیسے بنی اسرائیل کے جو ہے وہ ملوک تھے. اس اعتبار سے یہ تینوں تعبیریں جو ہیں موجود ہیں اہل سنت میں، لیکن تینوں میں آپ کہہ لیں کہ لفظی اختلاف ہے، لفظی اختلاف. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے کچھ یوز کر لیا، کسی نے کچھ یوز کر لیا. اس سے یہ بھی تو ثابت ہو رہا ہے نا آپ کی گفتگو سے کہ ملک ہونا کوئی برائی نہیں ہے. کوئی برائی نہیں. مطلب یہ جو تصور آج ہمارے دور میں دیا جا رہا ہے کہ ملک کوئی گالی کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، جی جی ایسا تو نہیں ہے. ایسا نہیں، ایسا نہیں. اس میں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہمارا یہی ہے، جی، وہاں پہ ہماری اصل گفتگو یہی ہے. تو خلاصہ یہ ہے اس کا، اگر ہم اس کو سمرائز کریں، جی جی کہ خلافت جو ہے آپ اس پہ دو اعتبارات سے گفتگو کر سکتے ہیں. یعنی آپ نے جانچنا ہے کہ یہ خلافت ہے کہ نہیں ہے کسی دور حکومت کو. ایک تو یہ ہے کہ آپ پرسنل لیول پہ آپ کہیں کہ جی ہم نے پرسنالٹی کو دیکھنا ہے، جس کے بارے میں آپ کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ خلیفہ ہے. جی. اگر آپ پرسنل لیول پہ بھی گفتگو کریں نا، تو یہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بھی، یا اللہ ان کو ہادی بنا اور مہدی بنا، یعنی ہدایت یافتہ، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت. اور یہ صحیح روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا. اب اگر پرسنل لیول پہ آپ گفتگو کریں، ٹھیک ہے، تو ان کی شخصیت جو ہے وہ ہادی بھی ہے، مہدی. اب یہ بحث پیدا کر دیں گے کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ نہیں دعا پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرسنل لیول پہ بھی وہ ہادی ہیں، مہدی ہیں، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے دعا موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے، ان کے ذریعے خلق خدا کو ہدایت دے. لیکن دعا قبول ہوئی کہ نہ ہوئی، جی جی اس کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قبول نہیں ہوئی تو وہ قیاس ہی کرے گا نا. جی جی ایسے ہی. تو کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کے لیے دعا کی. جی جی جو اس پہ عجیب و غریب تعویل کرتے ہیں انہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے لیے تو نہیں کی. ہاں ایسے ہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی شخصیت کے لیے دعا کرنا، کیا اس سے اس کی فضیلت ثابت نہیں؟ بالکل فضیلت ثابت ہوتی ہے. آپ کے لیے تو ثابت نہیں ہو رہی، کیونکہ آپ کے لیے تو کوئی دعا نہیں کی. ایسے ہی ان کے لیے تو دعا کی. ایسے ہی. تو پرسنل لیول پہ بھی ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ وہ ان کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ ان کو آپ مہدیین میں، یعنی خلفائے راشدین کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے نا، خلفائے راشدین مہدیین، تو وہ ان میں سے ہیں کہ جن کو مہدی کی کم از کم دعا دی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کی دعا کو پورا کرنے والے ہیں. جی جی. تو وہ خلفائے راشدین مہدیین میں سے ہیں. اگر آپ سسٹم کے اعتبار سے گفتگو کریں کہ ان کے زمانے میں ان کا جو نظام خلافت تھا، تو کیا وہ خلافت راشدہ کے اصولوں پر تھا کہ نہیں تھا، تو اس میں ہمیں حدیثوں سے دیکھنا ہے نا، خود نہیں اپنے طور پہ ایک فکر بنا لینی ہے کہ یہ خلافت ہوتی ہے، یہ ملوکیت ہوتی ہے، اور پھر خلافت کو ملوکیت سے ٹکرا کے ایک عجیب و غریب قسم کی بات پیدا کر دینی ہے. خلافت سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح مسلم کی روایت ہے جو ابھی ہم نے دیکھی ہے، خلافت سے مراد یہی ہے
کہ لا یزال ھذا الدین عزیزا منیا. خلافت سے مراد کیا ہے؟ خلافت سے مراد یہ ہے کہ مسلمان ایک سیاسی وحدت ہوں، ٹھیک ہے، اور مسلمان جو ہے وہ سیاسی اعتبار سے غالب ہو. یہ جو آپ ڈیفینیشن کر رہے ہیں خلافت کی، یہ کہاں سے لی؟ یہ صحیح مسلم کی روایت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ لا یزال ھذا الدین عزیزا منیا. دو لفظوں سے میں نے لی. یعنی اگر دو چیزیں ہوں یعنی تو خلافت کا اسکوپ پورا ہو رہا ہے. الا اثنی عشر خلیفہ، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ خلافت میں بہت ساری چیزیں آپ شامل کر سکتے ہیں، نو ڈاؤٹ، اور بھی چیزیں شامل کر سکتے ہیں. ہاں، کم از کم دو چیزیں اگر ہوں تو خلافت کا منیمم لیول اطلاق ہو رہا ہے. اطلاق ہو رہا ہے. جیسے مسلمان ایک وحدت ہوں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ مسلمان ایک یونٹی، جیسے اب 56 پلس کنٹریز ہیں، جی، یہ سب ایک وحدت بن جائے. یعنی جیسے یو ای ہے یا یو ایس اے ہے، یو ایس ایس آر ہے، ٹھیک ہے، جی، مختلف جو ہے وہ ان کے ہاں چھوٹے چھوٹے ممالک تھے جنہوں نے مل کے ایک وحدت بنا لی. وحدت. ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں یہ پنجاب، سندھ، بلوچستان، یہ اس طرح ان میں آپس میں لنک نہیں تھا، لیکن انہوں نے آپس میں مل کے ایک ملک بنا لیا. ایک ملک انہوں نے بنایا نا، اسی کو وحدت کہیں گے یہی کہ مختلف قوموں کے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگ، مختلف نسلوں کے لوگ مل کے ایک وحدت کی شکل میں ایک ریاست قائم. لیکن اب بات یہ ہے کہ دنیا میں صرف پاکستانی تو مسلمان نہیں ہے، جنرل بات کر رہا ہوں. جنرل بات. تو اس لیے اگر تمام مسلمان ممالک مل کے، مثال کے طور پہ 60 ہیں، یہ سب مل کے جو ہے وہ ایک وحدت بن جاتے ہیں. نمبر ایک، ٹھیک ہے، یعنی پوائنٹ نمبر 1 پورا. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 کہ اگر وہ عسکری لحاظ سے اتنے غالب ہوں، اتنے طاقتور ہوں کہ کوئی مسلمانوں کا دشمن ان کا کچھ بگاڑ نہ سکے، سیاسی اعتبار سے یہ غالب ہوں، یعنی یہ دنیا پہ چھا رہے ہوں، اور یہ غالب ہوں، یہ چھا رہے ہوں، ان کا سکہ چل رہا ہو، یہ چھا رہے ہوں اور دوسرے سکڑ رہے ہوں. تو یہ منیمم کرائٹیریا آف خلافت. تو عثمانیوں نے بھی یہ کام کیا تھا. عثمانیوں نے بھی یہ کام تو کیا، یہ تو امویوں نے بھی کیا اور عباسیوں نے بھی کیا. تو جب مسلمان سکڑنا شروع ہو جائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ غالب نہیں نہ رہیں گے. اور وہ تبھی ہوا ہے جب آپس میں ان کے اختلافات شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، تقسیم ہو گئے، ڈیوائڈ ہو گئے. تو منیمم کرائٹیریا دیکھیں، میں تو یہی کہوں گا کہ منیمم کرائٹیریا بھی اگر ہم رکھیں تو حضرت امیر معاویہ جو تھے ان کے دور حکومت میں مسلمان وحدت بھی تھے، جی اور سیاسی طور پہ غالب بھی تھے، عسکری طور پہ اتنے طاقتور تھے کہ کفار ان کو خراج دیتے تھے. جی ایسا ہی ہے. تو پھر تو اگر کوئی خلیفہ راشد نہیں کہتا تو خلیفہ تو اصل میں خلافت ایک سیاسی نظام ہے. جی، وہ اہل تشیع کے ہاں یہ موقف ہے کہ انہوں نے اس کو ایک عقیدے کی شکل دی، وہ کہ امامت کو انہوں نے کہا کہ جی وہ معمور من اللہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں بھی لوگوں نے اگرچہ یہ بات کہی نہیں ہے لیکن انہوں نے خلیفہ کو ایک مقدس گائے بنا لی ہے. صحیح بات ہے، انتظامی مسئلہ ہے، سیاسی اصل میں سیاسی اور انتظامی مسئلہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ سیاسی اعتبار سے ایک وحدت ہوں اور غالب ہوں. بالکل ٹھیک. یہ نہیں ہے کہ جی خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ معمور من اللہ ہوگا، وہ معصوم ہوگا، وہ انوسینٹ ہوگا. یہ چیزیں نہیں ہیں. جی اس سے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، اس سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس سے کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں. ایسے ہی ہے بالکل. مسلمانوں کو اگر جوڑ کے رکھا ہوا ہے جی، اور اس کے پاس اتنی مضبوط فوج اور سیاسی لحاظ سے اتنا طاقتور ہے کہ کسی کو دشمن کو جرت نہیں ہے اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کا، اور مسلمان پھیل رہے ہیں اور کفار جو ہیں وہ یہی خلافت ہے، وہ مغلوب ہیں. یہ ہمارا منیمم کرائٹیریا پورا ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ تعالی ناظرین اب ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف جائیں گے. جزاک اللہ الخیر. تھینک یو ویری مچ.